جیسا کہ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے، یہ ایک شخص تھا جس کے گاؤں کی سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین عورت کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ زندہ تھی تو اس شخص کی نگاہیں اس پر بڑھتی تھی اور اس کو پانے کے لیے وہ ہر روز کوشش بھی کرتا تھا، لیکن اس کا نکاح کسی اور سے ہو گیا۔ پھر ایک دن اس عورت کا انتقال ہو گیا تو تمام لوگ نماز جنازہ پڑھ کر تدفین سے لوٹ گئے۔ تو پھر یہ انسان کی شکل کا درندہ قبرستان پہنچ کر اس کی قبر کھود کر اس کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ پھر 2 دن نہیں گزرے، اس علاقے کے بادشاہ کے خواب میں ایک فرشتہ اللہ کا حکم لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں گاؤں میں ایک شخص ہے، اس کو بلا کر اپنے ملک کا وزیر بنا، حکومت کی تنخواہ طے کر، گھر حکومت کا دے، حکومت کی سواریاں دے، اتنی سہولتیں دے جس کی کوئی حد نہ ہو۔ یہ پیغام بذریعہ فرشتے کے بادشاہ کے پاس آتا ہے تو بادشاہ فوراً اٹھا اور اس کو بلایا اور وزیر بنایا، حکومت کی تنخواہ طے کی، گھر حکومت کا دیا، حکومت کی سواریاں دی، خوب ناز و نام میں رکھا۔ اور ایسے ہی چند دن گزر گئے، پھر ایک دن اس آدمی کا رات میں انتقال ہو گیا۔ کل دوپہر کو اس آدمی کی جنازے کی نماز پڑھنا تھا۔ آج رات بادشاہ پھر خواب دیکھتا ہے کہ پھر وہی فرشتہ اللہ کا حکم لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بادشاہ، جس وزیر کا انتقال ہوا اس کی لاش کو لے کر گاؤں کے دور کسی ایسی جگہ پر پھینک دو جہاں گاؤں والے شہر والے کچرا ڈالتے ہیں، جہاں کتے اور سوروں کا گزر ہوتا ہے، ایسی جگہ پر اس کی لاش کو بے یار و مددگار پھینک دو۔ تو بادشاہ فوراً اٹھا اور اعلان کیا کہ کوئی بھی بدبخت کی نماز نہ پڑھے، کوئی بھی اس بدبخت کی جنازے کی نماز نہ پڑھے۔ کسی نے بھی اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھی اور وزیروں نے اس کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے ایسی جگہ پر لے گئے جہاں کتے اور سور، جہاں پرندے اور چرندے غلاظت کھاتے ہیں، ایسی جگہ پر اس کی لاش کو بے یار و مددگار ڈال دیا گیا۔ یہاں تک کہ خود اس کی بیوی بھی اس کے لاش کو دیکھنے کے لیے نہیں گئی۔ اور بادشاہ کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ پہلا حکم اس کو وزیر بنانے کا ہوا، دوسرا حکم اس کو گندی جگہ پر پھینک دینے کا، اور اسی تعجب میں بادشاہ جب تیسری رات سوتا ہے تو پھر وہی فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بادشاہ، اللہ نے اس کے ساتھ جو کیا وہ صحیح کیا، اس لیے کہ بدبخت اور غلیظ انسان یہ خوبصورت عورت کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں جا کر اس کے ساتھ زنا کیا تھا۔ تو اس وقت اللہ کا عرش لرزنے لگا اور اللہ کا عرش فیصلہ کرنے لگا، اللہ سے مطالبہ کرنے لگا کہ اللہ اس کو سخت سے سخت عذاب دے۔ تو اس وقت اللہ نے عرش سے کہا کہ انتظار کر، ہم اس کا فیصلہ ضرور کریں گے۔ اور جب اللہ نے فیصلہ کیا تو فرشتے کے ذریعے بادشاہ کے خواب میں پیغام پہنچا کہ اس کو وزیر بناؤ، اس کو مال و دولت دو، عیش و آرام کے ماحول میں رکھو تاکہ بدبخت اور غلیظ انسان توبہ کرنا ہی بھول جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، جب زنا کے گناہ پر اللہ کا غضب اتنا سخت ہو سکتا ہے تو سوچو شرک جیسے عظیم ترین گناہ پر اللہ کا قہر کیسا ہوگا، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہوں، چاہے تم جو بھی گناہ کر کے آؤ میں ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہوں۔ اس لیے کہ قرآن بھی کہتا ہے ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، میں ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہوں مگر شرک کو معاف نہیں کرتا۔